یا رب رہے سلامت اردو زبان ہماری، ہر لفظ پر ہے جس کی قربان جا ہماری. کہ اردو محبت کی زبان ہے یا اردو جنگ کی زبان ہے؟ کیا یہ علم کی زبان نہیں ہے؟ ہم اردو والے اگر جنگ بھی لڑتے ہیں نا تو ہم ادب سے لڑتے ہیں. پھر وہی بچے اقبال کے شاہین صفت بچے بن جاتے تھے. انگریزی سیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن انگریزی کو ہی اوڑھنا بچھونا بنانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. چاک اینڈ ٹاک میں آپ کا خوش آمدید. میں ہوں مسعود حسین، اور نجی تعلیم کے حوالے سے کشمیر لائف اسٹوڈیو کی اس سیریز کا ایک اور قسط، ایک اور کڑی لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جو تدریس میں، پڑھانے میں جو سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے وہ لینگویج کا ہوتا ہے. کافی ٹائم سے ہماری مادری زبان کشمیری ہے، لیکن ہم اردو کو کبھی اپنی مادری زبان سے الگ نہیں کر سکے. ہسٹری میں جب سے پچھلے 150 سال کے آس پاس سے اردو کا چلن ہے، اردو کشمیر میں بہت نزدیک رہی ہے، اور ایک ایسی زبان رہی ہے جس نے ریجنز کو، فیتھس کو نزدیک لایا ہے. لیکن کیا ہم اپنے کلاس رومز میں اردو پڑھاتے ہیں؟ اور یہ اردو جو ہے وہ اردو اور کھڑی بولی میں کتنا فرق سمجھتے ہیں ہمارے اساتذہ؟ اور کیا واقعی اردو علم کی زبان؟ اردو ایک بہت ہی میٹھی اور خوبصورت زبان ہے. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری، میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری، تو پھر ان بدنصیبوں کو نہ کیوں اردو زبان آئی. تو آج کی جو کڑی ہے اس میں ہم اردو سے بات کریں، اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. شکر ہے ہم آپ نے بورڈ دیکھے ہوں گے، سائن بورڈز سیکرٹریٹ اور اس سے باہر سڑکوں پر، چوراہوں پر اردو کیسے لکھی جا رہی ہے آج کل. لیکن اس دور میں بھی شکر ہے اللہ کا، کیا ایک شاعر نے کہا ہے، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو آج کی اس کڑی میں ہم نے ایک استاد کو دعوت دی ہے جو انہی میں سے ہیں، جو اردو بول سکتے ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں کہ اردو کا نوحہ ابھی لکھا جائے کیونکہ اردو کی تہذیب ابھی باقی ہے. میری مراد ہے ہلال احمد کچھے سے، جو ایک استاد ہیں، اردو پڑھاتے ہیں، اردو ہی ان کا اڑنا بچھونا ہے. پچھلے 10 سال سے پڑھا رہے ہیں مختلف سکولوں میں. ہلال صاحب آپ کا خوش آمدید. آمدید سر. شروعات اس بات سے کریں گے کہ ہمارے کلاس روم میں اردو کا کیا حال ہے؟ سب سے پہلے میں تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیار اور خلوص بلا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک اس زندہ اور تابندہ زبان کا تعلق ہے، اس زبان نے بڑے بڑے بلند بانگ اور قداور شعراء کرام اور بڑے بڑے نثر نگار پیدا کیے ہیں. لیکن شومی قسمت یہ ہے کہ یہ زبان جو ہے عدم توجہی کا شکار بن گئی ہے. لیکن پھر بھی کچھ اساتذہ ایسے ہیں جو اپنے جماعت میں آ کر اردو کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کر رہے ہیں اور بچوں کی رغبت اردو کی تئیں بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے گا، اردو کا حال جو ہے وہ بڑا، میں کہہ سکتا ہوں، ناگفتگو ہے. کیونکہ ہماری بچوں کی اردو اس پائے کی نہیں ہے، وہ معیاری اردو نہیں بول سکتے ہیں. اور اسباب و عوامل یہی ہے کہ پرانے دور میں، دور کہن میں، والدین اپنے بچوں کو مکتب بھیجا کرتے تھے جہاں وہ فارسی اور عربی کے بنیادی اصول جو تھے وہ سیکھتے تھے. بعد ازاں ان کی اردو جو ہے وہ خود بخود سنورتی اور نکھرتی جاتی تھی. علم تجوید کا اس میں بڑا اور کلیدی رول جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ رہتا تھا. والدین اپنے بچوں کو
مکتب میں جا کر علم تجوید پڑھاتے تھے. تجوید کے معنی ہوتے ہیں نکھارنا، سنوارنا. پھر وہی بچے اقبال کے شاہین صفت بچے بن جاتے تھے. پھر وہی بچے پریم چند کی صورت میں سامنے آتے تھے. وہی بچے کرشن چندر کی صورت میں ہمارے سامنے جلوہ گر ہو جاتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ اردو کے فروغ کے لیے ہمیں ایک ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زبان جو ہے یہ ایک تہذیب کی آئینہ داری کرتی ہے. اس میں ایک ثقافت ہے، یہ ایک متمدن طبقے کی زبان ہے. اور یہ زبان جو ہے، اس کا حیولہ جو ہے وہ ہمارے ہی وطن میں تیار ہوا ہے. ہمیں چاہیں کہ ہم اردو کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں. اتنا میں کہہ سکتا ہوں. لیکن ایک چیز میں راز صاحب پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم پڑھاتے ہیں، جی مطلب کلاس روم میں پڑھاتے ہیں، تو ہمارا جو میڈیم آف کمیونیکیشن رہتا ہے، ایک زمانے میں کشمیری رہا کرتا تھا، بنیادی اسکول جو کلاسز ہوا کرتے تھے. اس کے بعد گریجویٹلی اردو میڈیم ہو گیا. جی. تو اب اس وقت تو انگریزی کا بول بالا ہے، کیونکہ انگریزی ایک ایسی زبان ہے جو سب ملکوں، سب تہذیبوں اور دنیا کے ہر خطے کو ملاتی ہے. رابطے کی زبان ہے، رابطے کی زبان ہے، لنگوا فرنکا ہے دنیا کا. لیکن ہمارے کلاس روم میں کیا اردو اب بھی کنوے کی جاتی ہے، کمیونیکیٹ کی جاتی ہے؟ جیسے کہ سر ابھی آپ نے ہماری خدمت میں ایک شعر پیش کیا تھا کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. ابھی بھی کچھ اساتذہ ہیں جو معیاری قسم کی اردو بولتے ہیں اپنی جماعتوں میں آ کر، اور بچوں کا ذوق و شوق بڑھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. اب انگریزی کا اس وقت زیادہ چلن ہے. انگریزی سیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن انگریزی کو ہی اوڑھنا بچھونا بنانا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے. ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کینٹر سب بلوری ہیں یا ایک پرانا مٹکا ہے. تو ہم لوگ زیادہ مغرب کو ہی ترجیح دیتے ہیں. مغرب والوں سے ہمیں وہ چیز لینی ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے. خذ ما صفا وداما قدرا، جس میں ہمارا فائدہ ہے. اکبر الہ آبادی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ سنا ہے کہ وہاں بولی ہوگی عرب کی، سنا ہے کہ وہاں بولی ہوگی عرب کی، مگر چچا ہم نے بھی سیکھی ہے انگریزی غضب کی. تو ہم نے انگریزی کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے ہمارے بچے اردو میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ان کا املا غلط، ان کا تلفظ غلط. اور المیہ تو یہ ہے کہ کچھ اردو داں حضرات جو ہے وہ بھی اپنے بچوں کو اردو سے دور رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے، ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، اردو کا نمک جو کھاتے ہیں اردو پہ گزارا کرتے ہیں. اردو کا نمک جو کھاتے ہیں اردو پہ گزارا کرتے ہیں، اس بات کا ڈر ہے لوگ وہی اردو سے کنارہ کرتے ہیں. یہ تو بڑا گناہ ہے. اردو ہی ان کی روزی روٹی کا وسیلہ بنی ہوئی ہے، اور وہی اپنے بچوں کو اس ثقافت سے دور رکھتے ہیں. آپ سر اندازہ لگا سکتے ہیں، شاعر انقلاب جو ہے جوش ملی آبادی، انہوں نے اس زبان کو کیسے فروغ دیا ہے، کیسے انہوں نے اپنے جذبات کی عکاسی جو ہے اس زبان کے ذریعے سے کی ہے اور کس پیرائے میں کی ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ لفظوں کا ایک حسین گلدستہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ جوش ملی آبادی کا غیر مطبوع کلام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم، ندی کا موڑ چشمہ شیریں کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، سہتے زباں میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، آزاد شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا، تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، شاہوں پہ خندزن ہوں کہ میں تیرا غلام ہوں. یعنی میں بادشاہوں پر ہنستا ہوں کہ ان کو اردو نہیں آتی، ان کے پاس دن دولت ہے، لیکن ایک تہذیب سے وہ آری ہے، ایک تہذیب سے وہ کوسوں مل دور ہے. وہ ایک شعر میں نے تھوڑا سا لکھا ہے کیونکہ میں جی سر یاد کچھ رکھ نہیں پاؤں گا. جی سر. وہ کہتے ہیں نا، چاند چہرے مجھے
اچھے تو بہت لگتے ہیں، عشق میں اس سے کروں جسے اردو آئے، جیسے اردو آئے. لیکن یہ اردو کی ایک پہچان بن گئی ہے اوور دا ایئرس. مطلب اردو بہت ہی جوان زبان ہے. زیادہ 1850 کے آس پاس سے لے کر اب تک تو زیادہ ٹائم ہوا ہی نہیں. تو انفیکٹ بینام امرتسر اور اردو ایک ساتھ آئے. لیکن اردو کی ایک پہچان یہ رہی ہے کہ اردو محبت کی زبان ہے یا اردو جنگ کی زبان ہے. کیا یہ علم کی زبان نہیں ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ اردو جو ہے علم و محبت کی زبان ہے. ہم اردو والے اگر جنگ بھی لڑتے ہیں نا تو ہم ادب سے لڑتے ہیں. ہم ادب سے لڑتے ہیں. ہم وہ ایسے بلیغ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو سننے والا ہوتا ہے اس کو وہ ہمارے الفاظ جو ہے پرشکو الفاظ جو ہے وہ بھی اس کو باتے ہیں. یہ چاشنی، یہ مٹھاس، یہ حلاوت اور کسی زبان میں نہیں ہے. مولانا سعدی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ علم عربی اصل عربی جو ہے وہ شہد کی طرح ہے. جب ہم عربی پڑھتے ہیں، چونکہ عربی، فارسی، اردو اور ہندی ان کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے. علم عربی اصل عربی شہد کی طرح ہے. علم فارسی نمک فارسی جو ہے نمک کی طرح ہے. علم اردو شکر علم جو ہے اردو جو ہے یہ شکر کی طرح ہے. چائے میں شکر نہیں تو بے ذائقہ. یہاں تو اردو کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے. یہ چیز اردو میں پائی جاتی ہے. اسی لیے میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ عربی اور فارسی جس کی کام ہوگی وہ اردو نہیں پڑھا سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے اردو میں بہت سے ناول ایسے ہیں. میرے نظر سے ایک ناول گزرا ہے جو قرۃ العین حیدر نے لکھا ہے، آگ کا دریا. میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس میں ہندی الفاظ کی اتنی بہتات تھی کہ میں اس کو سمجھنے سے قاصر رہا. پھر میں نے اساتذہ کے ساتھ رابطہ کیا، ایک ایک لفظ کا معنی ان سے پوچھا. یہ ہندی الفاظ مجھے سمجھ نہیں آتے تھے. تو جب تک ایک قاری کی اور فارسی، عربی اور ہندی اچھی نہیں ہوگی وہ اردو پڑھانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. ہمارے یہاں جو اساتذہ مقرر کیے جاتے ہیں یہ کلمیہ ہے کہ جو نصاب میں کتابیں رکھی جاتی ہے بچے اکثر بیشتر اس کا تنقیدی جائزہ پڑھتے ہیں، ان کتابوں کا تنقیدی جائزہ پڑھتے ہیں. مطلب سرسری طور پر کتابوں کو پڑھتے ہیں، مقدمہ پڑھتے ہیں، اللہ خیر سلام. وہ جو میر نے ایک جگہ فرمایا ہے خدائے سخن نے، سرسری تم جہاں سے گزرے، سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. اگر ہم کتابوں میں واقعی طور پر غوطہ زنی کریں گے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہم لوگ نوکری کے چکر میں بس معروضی سوالات رٹ لیتے ہیں، اللہ خیر صلاح، آبجیکٹیوز حفظ کر لیے، وہی امتحان میں پوچھا جاتا ہے. ڈفٹی نذیر احمد جو ہے، جو اردو کے پہلے ناول نگار ہے، انہوں نے کیا پتے کی بات کہی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں پڑھاتے تھے، لادتے نہیں تھے. آج کل لادا جاتا ہے، 5-5 10-10 مضامین پڑھائے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. پھر انسان کسی میں طاق نہیں ہوتا ہے. 5-5 10-10 زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، کسی میں مکمل نہیں ہوتا. اگر ایک ہی مضمون کو اچھے ڈھنگ سے پڑھا جائے گا تب تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. تب تو اچھے اور جید شعراء کرام اور بڑے بلند بانگ نثر نگار پیدا ہو سکتے. لیکن ایک بات راز صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اردو اور کلاس روم ہے، جی میں میڈیم کی بات کر رہا ہوں، کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں ہم، تو بائی اینڈ لارج جو میں نے دیکھا ہے کیونکہ آپ بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو اردو مطلب ایون سائنس پڑھاتے اردو کا استعمال ہوتا ہے. حالانکہ اردو میں سائنس اتنا ایوالو نہیں ہے. جی سائنس اردو سائنسی مضامین پڑھائے جاتے ہیں لیکن اردو استعمال ہوتا ہے. جی لیکن ہمارے یہاں جو بچوں میں سب سے بڑا معاملہ ہے کہ دیکھیے ہم فلمیں دیکھتے ہیں جی، اور فلموں میں کیا ہوتا ہے، بالی ووڈ ہندی فلم، لیکن حقیقت ہوتا ہے اس کی شاعری، اس کے ڈائلاگ سب اردو ہوتا ہے. جی سب اردو ہوتا ہے. ایک بزنس اسٹریٹجی ہے. یا آپ جو بھی ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن میں میکسیمم اردو، اب تھوڑا سا ہندی کا چلن بھی ہے، کچھ چینلیں ڈیڈیکیٹڈ ہندی ہیں تو وہ ہوتا رہتا ہے. لیکن معاملہ ہے کہ یہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، ہماری جنریشن، ہمارے بعد کی جنریشن، یہ اردو تو سمجھ سکتی ہے.
شاید کما ہو کا وہ کچھ تو بول بھی سکتی ہے، کنوی بھی کرتی ہے کچھ نہ کچھ چیزیں، لیکن معاملہ ہے کہ یہ لکھ کر پڑھ نہیں سکتی۔ ہاں، تو اس کا فعال اور مؤثر علاج یہ ہے، فارسی میں ایک شاعر نے کیا پتے کی بات فرمائی ہے، گر تو میں خواہی کی باشی خوش نویس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک خوش نویس بن جائیں، میں نویسو میں نویسو میں نویس، لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ۔ آپ نے بھی اپنے زمانے میں تختی لکھی، آج کل تو وہ چیز انقا ہے، نافید ہے۔ آپ دیکھیں سر، جو ہمارا مواصلاتی نظام ہے، جیسے ہمارا واٹس ایپ ہے، ہم جب کسی کو کوئی پیغام ارسال کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو ہم رومن میں لکھتے ہیں، الفاظ تو اردو کے ہوتے لیکن لکھتے رسم الخط غلط ہے۔ یس، یہی وجہ ہے ہمارے بچوں کا رسم الخط، ان کو املا میں ڈھیر ساری غلطیاں ہوتی ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، ہم اس زبان کو، اس ثقافت کو بچا سکتے ہیں، ہم اس کو بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ اردو استاد ہے تو اس کو چاہیں کہ وہ اپنے جماعت میں آ کر بلند پائے کی اردو بولے۔ اکثر بیشتر سائنسی مضامین پڑھانے والے اساتذہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو اچھی اردو بولتے ہیں، اچھی اردو بولتے ہیں، اچھی طرح سمجھاتے ہیں، بہت سے کمپلیکس سائنٹیفک فینومینن کو وہ ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں اردو میں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اردو اسناد تو ہے، سرٹیفکیٹس تو ہے، بول نہیں پاتے، لیکن بول نہیں پاتے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں، ہماری جامعات صرف صنعت سازی کا کام کرتی ہے، سرٹیفکیٹ بنانے کا کام کرتی ہے، نہیں، وہاں تو اچھے اچھے ماہرین اساتذہ ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ شوق اور ذوق، اقبال نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ شاید مسجد قرطبہ کا ایک شعر ہے کہ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ جب تک ہم اپنا خون جگر اس میں صرف نہیں کریں گے، تب تک بہتر نتائج سامنے آ ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ یہ زبان کتنی وسیع ہے، اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے۔ ہمارے وطن معلوف میں جو بڑے بڑے تقابلی امتحانات دیے جاتے ہیں، IAS KS، اس میں اردو ایک لازمی مضمون ہے۔ ہمارے وادی کشمیر سے جتنے بھی IAS افسران گزرے ہیں، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جنہوں نے اردو کا انتخاب کیا تھا۔ ہمارا ریونیو ریکارڈ سارا اردو میں ہے، ہمارا پولیس ریکارڈ سارا اردو میں ہے۔ لیکن ناظرین، یہ بات یہاں میں جاننا چاہوں گا، حالانکہ ہلال صاحب کو میں اس بارے میں پوچھنا نہیں چاہوں گا، لیکن کیونکہ یہ تو گورننس اور پالیٹکس کا معاملہ ہے، کہ ہمارے ہاں اردو زبان جو ہے سرکاری زبان تھی، کشمیری ہماری مادری زبان ہے، لیکن پچھلے کچھ برس میں اردو سے وہ درجہ تو نہیں ہٹایا گیا، لیکن اردو کے آس پاس اور کچھ لینگویجوں کو، زبانوں کو آفیشیل لینگویجز کا درجہ دیا گیا۔ پہلے ایک زبان تھی ہماری، تو اب ایک پورا باسکٹ بن گیا۔ اب ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ اردو زبان کو اس میں سے کیسے علیحدہ کر کے اس کی ترویج اور اس کی اہمیت کو نکھارے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن اگر اردو زبان بولنی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار اس کو بولے، مطلب سرکار کل کشمیری کو پابندی لگا دے۔ خدا نخواستہ میں مذاق کی بات کر رہا ہوں، تو کیا ممکن ہے کہ کشمیری ناپید ہو جائے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اردو کو ایک مذہب کے ساتھ جوڑا گیا ہے، حالانکہ زبانیں لوگوں کو جوڑتی ہیں، وہ لوگوں کو توڑتی نہیں ہیں۔ مطلب وہ کوئی ہندی اور اردو کے حوالے سے بہت ساری شاعری ہوئی، ایک شاعر نے کہا کہ ہندی اور اردو میں فرق ہے تو اتنا، ہندی اور اردو میں فرق ہے تو اتنا، وہ خواب دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سپنا، اتنا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا۔ تو آپ بالی ووڈ کا تصور ہی نہیں کر سکتے اردو کے بغیر۔ تو آپ جو کمال کی شاعری ہے، وہ میرا اندازہ ہے کہ میں بیان بھی ہو سکتا ہوں، صرف اردو میں ہو سکتی ہے۔ مجھے ذاتی طور پر انگریزی شاعری سے بھی چڑ ہے، لیکن اپنی چوائسیز ہیں۔ اب معاملہ ہے کہ کیا ہم اردو کو بیسک سبجیکٹ بہتر طور پڑھا سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں کس لیول پہ کام کرنا پڑے گا؟ بتائیے گا کہ ہلال صاحب کس لیول پہ کام کرنا پڑے گا اس سلسلے میں؟ جہاں تک ابھی مطلب اردو کو ہم کیسے فروغ دیں گے، سب سے پہلے والدین کو یہ سمجھنا ہے
کہ سائنسی مضامین پڑھانے کے ساتھ ساتھ زبان کا ہونا بھی اشد ضروری ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچوں کو انگریزی سکھانے کے لیے والدین کس حد تک جاتے ہیں. اردو جو ہے والدین سمجھتے ہیں کہ آسان ہے، اس میں کیا رکھا ہے. تو بچے جب یہ باتیں گھر میں سنتے ہیں تو ان کو اردو کے ساتھ ایک دوری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. سب سے پہلا فرض جو ہے وہ والدین کا ہے کہ وہ پہلے سے ہی بچوں کو اردو زبان کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کریں. بعد ازاں یہ ان اساتذہ کا کام ہے جو اردو کے ساتھ وابستہ ہیں کہ وہ کیسے اردو کو فروغ دیں. اگر اساتذہ صحیح ڈھنگ میں اردو کو پڑھانا شروع کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے وطن مالوف میں پھر سے اردو کا چلن ہوگا. وہ جو اقبال نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعر اب بھی، چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعر اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر روٹھی ہوئی بہار اب بھی. وہ روٹھی ہوئی بہار پھر بھی آ سکتی ہے. وہی میر تقی میر کا دور پھر سے آ سکتا ہے. وہی شیخ محمد ابراہیم ذوق، میر انیس، مرزا سلامت علی دبیر، وہی اردو پھر سے بازاروں کی رونق بنے گی. اسی اردو میں لوگ ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، اپنے جذبات، اپنے خیالات اور اپنے معافی ضمیر کی ترجمانی کرنے لگے. لیکن ایک بات میں یہاں ناظرین سے بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کافی ٹائم سے جو لنگوسٹک ایکٹیویزم کشمیر میں چل رہا ہے، مان لیجیے گا اگر آپ کسی کشمیری مطلب جو کشمیری لینگویج ایکٹیوسٹ ہو تو اس کی سب سے بڑی تنقید یہ رہے گی کہ آپ دیکھ لیجیے مادری زبان لوگوں نے چھوڑ دی ہے، اب وہ بات کرتے ہیں تو اردو میں کرتے ہیں. لیکن آپ مطلب ایک چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں جہاں آپ کا گلوبل لنگوا فرانکا انگریزی ہے، آپ کی مادری زبان کشمیری، اور آپ کی اردو آپ کو آپ کی تہذیب، آپ کے دین اور آپ کے جو بچہ کھچا علم ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کی جاتی ہے. اردو ہی ہے جو ہم بولتے ہیں، چاہے ہم مدراس میں ہوں، دلی میں ہوں، کیرلا میں ہوں، کہیں بھی، بھلے ہی وہ اس کو ہندی سمجھ لیں کیونکہ اردو اور ہندی میں زیادہ فرق نہیں، بیسک تو سیم ہے. لیکن اس سچویشن میں پیرنٹ کیا کرے؟ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ میرے بچے تھوڑے سے سمجھنے بوجھنے لگے دائیں بائیں تو میں نے اردو سکھائی، ٹھیک ہے، اور یہ کیلکولیٹڈ ڈیسیژن تھا، ایسی بات نہیں کہ مطلب یہ میں نے انحاف کیا. میں نے بچوں کو بہت اچھی اردو دے دی. یہ دوسری بات ہے کہ وہ جب اسکول سے آتے تھے، ایک بہت ہی شاندار اسکول میں پڑھتے تھے، اور وہاں سے میں یہاں سے اصل اردو دے کے بھیجتا تھا، وہ وہاں سے کھڑی بولی لے کے واپس آتے تھے، ٹھیک ہے. تو بعد میں جب وہ اسکول میں گئے تو انگریزی اسکول نے دے دی، اور بہت سارے میرے دوست اس بات پر پریشان تھے کہ شاید یہ کشمیری کبھی بول ہی نہیں پائیں گے. لیکن جب وہ سماج کا حصہ بن گئے تو وہ کشمیری بولتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنے بہتر انگریزی میں ہیں، لکھنے میں، پڑھنے میں، سمجھنے میں، وہ اتنے اردو میں نہیں ہے. حالانکہ اردو سبجیکٹس ہر سکول میں پڑھائے جاتے ہیں بیسیکلی. تو کرائسس کیا ہے؟ ہم کیا اس کے حروف تہجی اتنے گاڑے ہیں، اتنے مشکل ہیں کہ ہمارے بچے پک نہیں کر سکتے؟ ہے کیا مسئلہ؟ کیا ہے اصل مسئلہ؟ یہ ہے کہ اردو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. علامہ اقبال بھی تو انسان ہی تھے، وہ کوئی فوق البشر تو نہیں تھے. ان کی تو فارسی بھی اچھی تھی، انگریزی بھی اچھی تھی. ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، ان کے مطلب تحقیقی مقالہ جو انہوں نے لکھا تھا، دی ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا، انگریزی بھی اچھی ہے، اردو بھی اچھی ہے، فارسی بھی اچھی ہے. لیکن ہم ہر شخص کو علامہ اقبال کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، غیر معمولی شخص. لیکن ایک بات ہے، وہ کون سا عقدہ ہے جو وہاں نہیں ہو سکتا؟ محنت کرے انسان تو کیا نہیں ہو سکتا. جب ہم بھی محنت کریں گے، جب ہم بھی اردو کی طرف رغبت دینا شروع کریں گے
تو ضرور اس کے خاطر خواہ نتائج سامنے آ سکتے ہیں. مطلب بائی اینڈ لارج جو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے چاہے اسکول بچے سرکاری اسکول سے آئے یا نجی اسکولوں سے آ جائیں، اردو ان کی بہت کمزور ہے، بہت خام ہے، بہت خام ہے. وہ لکھ نہیں سکتے، وہ پڑھ نہیں سکتے، مطلب وہ بول تو سکتے، مطلب ورکنگ اردو، اسپوکن اردو از کوائٹ اے فینامینل، اٹ از این ان تھنگ ان کشمیر، لیکن معاملہ ہے کہ وہ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے، مطلب ان کو پتہ ہی نہیں کہ اردو کی شاعری طوفان کی شاعری، شاعری صرف اردو میں ہی ہوتی ہے. اچھا سر، آپ مجھے بتائیں کہ انگریزی وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ انگریزی ہر طرف ہے، آپ موبائل کھولیں انگریزی ہے، ٹی وی دیکھیں انگریزی ہے، کتاب کھولیں اردو انگریزی بھی ہے. تو ہر طرح ہے. آپ دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، سب سے زیادہ کلام جو ہے وہ اردو والوں کا سنا جاتا ہے وہاں. جان ایلیا تو جوانوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ روزگار کے وسائل جو ہے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کس میں زیادہ ہے، اسی لیے اردو کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. نظر انداز کون کر رہا ہے؟ یہ ٹیچر نظر انداز اسکول کر رہا ہے، اساتذہ تو نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو اس مضمون کی آبیاری کرنے والے لوگ ہیں. والدین جو ہے ریاضی پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو کوسوں میل دور بھیجتے ہیں، پیسہ صرف کرتے ہیں. اردو پڑھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ اب میں کیا کہوں کہ جب کسی اسکول میں کوئی اردو استاد پڑھانے جاتا ہے تو وہاں جب یہ بات چھیڑی جاتی ہے اردو پڑھانے والا استاد ہے، اس کو مطلب کیا کہیں ہم، میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے، کن نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اب کے تجربات کیا ہیں؟ آپ نے مختلف اسکولوں میں پڑھایا. جہاں تک میرا تجربہ ہے، میں اس وقت میں ایلن میں کام کرتا ہوں، بڑا پرسکون ماحول ہے، سازگار ماحول ہے. اپنے دل کی بات میں بچوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور انتظامیہ بھی میرے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ آپ بچوں کو دیں اور بچے بھی پڑھیں، عمدہ طریقے سے میرے تقاریر کو سنتے ہیں. ان میں میں نے وہ شوق، وہ لگن، وہ جذبہ جو ہے پیدا کیا ہے. میں اپنے کلاس کو مؤثر بنانے کے لیے مختلف شعراء کرام جو ہے ان کا کلام جو ہے سناتا رہتا ہوں. اگر اقبال کی غزل سلیبس میں ہے، نصاب میں ہے، تو میں اقبال کی 5-10 غزلیں اور سناتا ہوں. غالب کی غزل نصاب میں ہے تو میں دیوان غالب میں سے اور بھی کچھ غزلیں سناتا ہوں. ایسا کرنے سے میں نے یہ تجربہ حاصل کیا ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے نا وہ شوق، وہ ذوق بڑھتا جا رہا ہے اور وہ اردو کی طرف اچھے ڈھنگ سے دلچسپی دینے لگے ہیں. لیکن اردو زبان جو ہے ٹھیک ہے، ہر زبان کا سرمایہ اس کی پروز اور پوئٹری میں ہوتا ہے، لیکن علم میں اس کو ہم کیسے، مطلب فلسفی لے لیں گے، سائیکالوجی لے لیں گے، عمرانیات کے مختلف سبجیکٹس لے لیں گے، مطلب کیا ہم یوز اردو کو ایز میڈیم کریں تاکہ، مطلب ٹھیک ہے غالب اپنی جگہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اقبال امپارٹنٹ ہے، لیکن علم جو ہے، علم کو کنوے کرنے کے لیے ایک زبان کی ضرورت ہے، کیا ہم یوز کرتے ہیں وہ؟ بالکل. اور میں نے اردو زبان میں مطلب اتنی وسعت ہے کہ یہ سائنسی مضامین کو بھی مطلب اس میں پڑھایا جا سکتا ہے، اتنی وسیع زبان ہے. دارالترجمہ عثمانیہ نے آپ دیکھیں اردو کے لیے کتنا کام کیا ہے، سائنسی اصطلاحات نئے وضع کیے گئے ہیں. انڈین پینل کوڈ تعزیرات ہند، اس کا ترجمہ ڈپٹی نذیر احمد نے کیا تھا، اردو میں کیا تھا، اور نذیر احمد کی وضع کردہ اصطلاحیں جو ہے وہ آج بھی مروج ہیں، آج بھی رائج ہیں. ہم خود اردو کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم غافل ہیں. یہی وجہ ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو باتوں میں وہ جان نہیں ہوتی ہے، وہ تہذیب، وہ ثقافت ہمارے باتوں میں نظر نہیں آتی ہے. آپ دیکھیں اہل لکھنؤ جب بات کرتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ میں سنتے جاؤں. وہ دیکھیے دکن سے لے کر لکھنؤ تک جب ہم وہ اس سفر پہ جائیں گے زبان کے، تو وہ ایک الگ فینومینن تھا.
لیکن جہاں تک جموں کشمیر کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اردو اس لیے آئی کہ ہمارے جو حاکم اس وقت تھے، رنبیر سنگھ شاید تھے، تو اس وقت معاملہ ہوا کہ کورٹ لینگویج تو پرشین تھی، بالکل، تو پرشین بہت ہی کم لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، سمجھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بولی چاہیے کہ مجھے جو ڈفرینٹ ریجنز کی ڈفرینٹ لینگویجز، فیتھس، کلچرز، ایگرو کلائمیٹک زونز، تو مجھے کوئی ایک ایسی لینگویج چاہیے جو ان سب کو ملائے، لداخ، جموں کشمیر. تو اردو تو لگے ہاتھوں آ گئی، اور جو بہت سارے پڑھے لکھے لوگ تھے جو اردو جانتے تھے، پلینز میں کام کرتے تھے مغل اس برٹش انڈیا کے لیے، تو وہ آ گئے. وہ کشمیری بہت سارے تھے، لاہور سے آ گئے، کچھ دلی سے آ گئے، آگرہ سے آ گئے. تو انہوں نے اردو کی ایک نئی شروعات ہوگی. تو ابھی ایک صدی ہو گئی، آلموسٹ 125 سال کے آس پاس، کہ اب اس وقت ہم اسٹڈی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ اردو زوال پذیر ہو رہی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسپوکن اردو میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں، ہج میں، اس کے لکھنے میں وہ مسئلے ہیں. تو اس میں بیسک رول جو رہے گا وہ رہے گا اسکول کا. اس میں پیرنٹ کچھ زیادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سرکار نے آپ کو اردو ایز سبجیکٹ دیا ہے. اب ہم سرکار کو اس پر الزام نہیں عائد کر سکتے ہیں. پیرنٹ آپ کی فیس دے رہا ہے، وہ اردو کو الگ نہیں نکال رہا. بالکل، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اب یہ تو معاملہ لے دے کے رہ گیا ٹیچر پہ. کیا ٹیچر پڑھائے گا یا صرف یہ اردو پھینکے گا، اردو لا دے گا، جیسے آپ کہتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے؟ جی. تو مجھے لگتا ہے کہ میری سمجھ میں، مطلب میں اردو کا بڑا دل دادا رہا ہوں، رہوں گا بھی، لیکن روزی روٹی کا مسئلہ انگریزی والا. جی ٹھیک ہے. تو ہمارا وہ ٹائم ٹریول ہوتا ہے لینگویجز کے حساب سے. ہم سوچتے کشمیری میں ہیں، ٹھیک ہے، تو لکھتے انگریزی میں، سمجھتے اردو میں. تو اس ٹینشن میں ہم ہمیشہ رہتے ہیں. تو یہ چلتا رہے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹیچرز پہ زیادہ، اساتذہ کی بڑی ذمہ داری، اردو کو کیسے ہم پیرنٹس کو، مطلب پیرنٹ کم از کم کسی وجہ سے بھی وہ آپ کو اردو بچے پر کسی طرح سے ایسا دباؤ ڈالتا ہے یا اس کو ایسے انکریج کرتا ہے کہ وہ اردو بولے. وہ آپ کا ایک کام تو پورا کرتا ہے نا، ایک کام تو کرتا ہے. سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اب 4 باتیں کریں. میرا فرزند جو ہے، ان کا اسم گرامی ارم ہلال ہے، چھوٹا ہے، 5 سال کا. میرا یہ معمول رہتا ہے کہ سونے سے پہلے میں ان کو اردو کا ایک شعر جو ہے یاد کروانے کی کوشش کرتا ہوں. ماشاء اللہ اس عمر میں تقریباً اس کو اردو کے کم و بیش 50 اشعار یاد ہوئے. تو میں نے ایک والد کی ذمہ داری نبھائی. اب اس کے بعد اسکول میں اس کو کیا دیا جائے گا، یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے. وہ گھر میں جب اردو میں بات کرتے ہیں تو گھر والے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ وہ ٹھیٹھ اردو میں بات کرتے ہیں. اگر سب لوگ ایسا ہی وتیرہ اختیار کریں گے تو اردو کا فروغ ضرور ہوگا. یہاں کوئی بھی مجلس منعقد کی جاتی ہے تو آغاز اردو کے شعر سے ہوتا ہے. تو کیا اردو صرف اسی لیے رکھی گئی ہے کہ آپ کوئی مجلس منعقد کرو، اقبال کے 2-4 اشعار سناؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ؟ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو، آگے جا کر خود بخود روزگار کے وسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں. تو ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں. تو وقفے کے بعد آپ کا پھر خوش آمدید. ہاں ہلال صاحب، آپ ناظرین کی خدمت کچھ شعر عرض کرنا چاہتے ہیں؟ جی. یہ اختر شیرانی کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے جس میں اس نے
اردو کی اہمیت کو جتانے کی کوشش کی ہے. یا رب رہے سلامت اردو زباں ہماری، یا رب رہے سلامت اردو زباں ہماری، ہر لفظ پر ہے جس کی قربان جا ہماری. مصری سی تولتا ہے شکر سی گھولتا ہے، مصری سی تولتا ہے شکر سی گھولتا ہے، جو کوئی بولتا ہے میٹھی زباں ہماری. دنیا کی کل زبانیں بوڑھی سی ہو چکی ہے، صحیح بات ہے. دنیا کی کل زبانیں بوڑھی سی ہو چکی ہے، لیکن ابھی جواں ہے اردو زباں ہماری. آزاد و میر و غالب آئیں گے یاد برسوں، آزاد و میر و غالب آئیں گے یاد برسوں، کرتی ہے ناز جن پر اردو زباں ہماری. افریقہ ہو عرب ہو امریکہ ہو کہ یورپ، افریقہ ہو عرب ہو امریکہ ہو کہ یورپ، پہنچی کہاں نہیں ہے اردو زباں ہماری. بالکل، بہت خوبصورت. یہاں یہ بات بتانا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اردو کو روزگار سے نہ جوڑا جائے. اردو تہذیب کا ایک حصہ ہے، اور اردو ایک زبان ہے جس میں ہماری میراث موجود ہے، چاہے وہ دینی ہو، روحانی ہو، یا ہماری تہذیب کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ سب اسی میں محفوظ ہے. ہماری تاریخ اردو میں محفوظ ہے. پہلے زمانے میں پرشین میں تھی، اب اردو میں تھی، اردو میں ہے، اور ماشاء اللہ انگریزی میں بھی بہت ہے. لیکن اردو کو ایک تہذیب کا حصہ سمجھا جائے، اس کو معاش کے ساتھ نہ جوڑا جائے. یہ ضروری نہیں کہ اردو پڑھنے والے انگریزی سے نفرت کریں. انگریزی لنگوا فرانکا ہے، انگریزی ہمارے لیے ایک زبان ہے جو پوری دنیا سے ہم کو ملاتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ، لیکن ایک انسان کی جو تربیت ہوتی ہے اس میں اردو کا رول غیر معمولی ہے. ابھی پچھلی جنریشنز میں رہ چکا ہے، تو اب بھی رہے گا، رہے تو بہتر ہے. آج میں نے میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا کہ کوئی موقع ملے کہ میں بھی 2-4 شعر پڑھوں. تو ایک شعر جو میں ان کی ہلال صاحب کی نظر کروں گا تو میں اسی کے ساتھ کنکلوڈ کر لوں گا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. تو ایک شخص پھنس گیا ہمارے اسٹوڈیو میں جو اردو جانتا ہے، اردو جس کا اڑنا بچھونا ہے. تو ہم اس کنورسیشن کو اسی بات پر کنکلوڈ کریں گے کہ اردو بولنی بڑی ضروری بھی ہے. اردو ہم بولتے آئے ہیں، لیکن اردو لکھنا اور اردو پڑھنا بھی انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور اردو ایسی زبان ہے جس کو ہم ایز میڈیم آف انسٹرکشن، میڈیم آف کمیونیکیشن استعمال کر بھی رہے ہیں، کرتے بھی رہیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا واقعی سکولز میں بیسک لیول میں اردو پراپرلی سکھائی جاتی ہے کہ نہیں. اس میں ڈکشن کے معاملے رہیں گے، پروننسیشن کے معاملے رہیں گے، ایکسنٹ کے معاملے رہیں گے، لیکن اردو کم از کم لکھنی تو آئے اور اردو کتاب سے پڑھنی تو آئے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس امید کے ساتھ ہم اس کنورسیشن کو کنکلوڈ کریں گے کہ اردو آلموسٹ کشمیر کی مادری زبان کے آس پاس ہی ہے. تو کیونکہ ان کا چوری دامن کا ساتھ ہے. ہندی بھی اپنی زبان ہے، وہ کوئی پرائی زبان نہیں ہے. اور زبانوں کو مذاہب کے ساتھ جوڑنا بالکل غلط ہے، کیونکہ زبانیں جوڑتی ہیں، زبانیں توڑتی نہیں اور ڈیوائڈ نہیں کرتی. تو اس بات پر میں ہلال صاحب کا شکریہ کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور آپ کا بھی شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے اردو کے حوالے سے اتنی ہماری ادھر ادھر کی شاعری سن لی. تو امید ہے کہ اس سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑا زرخیز ہے ساقی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ.